رسول اللہ کو دیکھیں، نمازیں پڑھیں تہجد کی اور لمبی لمبی پڑھیں، اتنی لمبی کہ ان کے پاؤں سوج جاتے تھے اور کریکس آتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، آپ اتنی عبادت، اتنا ایگزرٹ کرنا، آپ تو وہ ہیں وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دی. یا اللہ، یا رسول اللہ کیا کہتے ہیں؟ یا عائشہ افلا احب ان اکون عبدا شکورا، اے عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ مجھے اس نے رسول بنا کے بھیجا، خاتم النبیین بنا کے بھیجا. دنیاوی لحاظ سے آپ دیکھیں تو ان کا جو لائف اسٹائل تھا، 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا. ہمارے گھروں میں ایسا ٹائم کبھی آیا کہ 3 دن تک چولہا نہ جلے؟ 3 مہینے تک کھجور اور پانی پہ گزارا کرتے تھے. ہمارے پاس کیا حالات ہے؟ امیجن آج اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ دے فار ایگزامپل کہ جنت تمہاری، تم کنفرم، یعنی کنفرم جنتی ہو، ٹھیک ہے وہی چیز، جنت تمہاری، تو ہم تو شاید کل سے نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں. اب تو جنت مل گئی جی، اب کیا فائدہ. ہم تو کل سے صدقہ دینا چھوڑ دیں کہ جنت میں تو کنفرم ہو گئے، جگہ مل گئی ہے. حالانکہ وہ شکر گزاری میں اللہ کی عبادت کی انتہا کر دینا. ابو بکر صدیق رویا کیوں کرتے تھے اتنا زیادہ قرآن پڑھ کے؟ لوگ کہتے تھے کہ یہ جب اللہ میں نے کہا نا مروا ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر کو بولو جا کے نماز پڑھائے، لیڈ کرے. جب وہ زندہ تھے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ بہت کمزور ہیں، رو پڑھتے ہیں قرآن پڑھ کے. تو اللہ نے کہا نہیں، جاؤ ابو بکر کو ہی بولو، وہی نماز پڑھائے گا، میرے علاوہ وہی امام ہے. تو وہ کیوں روتے تھے اتنا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کر کے. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس موقع پہ، کہتے ہیں کہ our hearts have been created to show love to the one who shows love to it. So what about the one whose name is الودود؟ ہمارے دل اس طرح سے بنائے گئے ہیں کہ اس سے محبت کرتے ہیں جو اس کو محبت دے. تو اس سے محبت کے بارے میں کیا خیال ہے جس کا نام ہی الودود ہے، the ever loving، سب سے زیادہ محبت کرنے والا. اور فیروز آبادی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اٹ از دا گریٹسٹ فارم آف ایمان، رب کے سامنے شکر گزاری، شکر تہا کہنا. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ سے ہمت کی اور طاقت کی دعا مانگے. اور یہ دعا اسی وجہ سے معاذ بن جبل کو اللہ کی نے کہا اے معاذ مجھے تجھ سے بہت محبت ہے اللہ کی رضا کے لیے، ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کر رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ مجھے میری مدد کر تیرے ذکر کرنے میں اور تیرا شکر کرنے میں اور تیرا بہترین طریقے سے عبادت کرنے میں. اگر اس کی ہم شرح دیکھیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یا اللہ میری مدد کر تیرا ذکر کرنے میں. اور بہترین فارم کیا ہے ذکر کا؟ تیرا شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا. اور شکر کی بہترین قسم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ان نعمتوں کو یوز کرنا. وہ حسن عبادتک، اللہ سے مدد مانگیں، یا اللہ ہمیں ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ہماری مدد کر یا رب تو. ہم اللہ تعالیٰ کے انعامات کو کیسے لوٹا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے جو اللہ نے ہمیں دی ہیں نہیں. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ نے ہر وہ چیز دی جس کا یعنی ہم نے سوال کیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم گن بھی نہیں سکتے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سیکنڈ نعمتیں دیتا جا رہا ہے. and we are indebted to his blessings. ہر ایک سیکنڈ جو ہم لے رہے ہیں we are becoming indebted to his seconds. لیکن شیطان کا وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور اس نے ہم سے بھی وعدہ کیا کہ اللہ تو نے ان کو بنایا تو ہے اور میرے رائیولز ہیں، یہ میرے دشمن ہیں. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. سامنے سے آؤں گا، من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، سامنے سے، پیچھے سے، رائٹ سے، لیفٹ سے آؤں گا، اور تو اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین. اب دیکھیں کہ میں اور آپ حزب اللہ میں سے ہیں، حزب الشیطان میں سے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہر نماز شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین سے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرض کر دیا کہ تم نے یہ پڑھنا ہے. امیجن اللہ فرض نہ کرتا تو شاید ہم کبھی بھی اللہ کا شکر نہ ادا کر سکتے. اللہ چاہتے ہیں ہم کامیاب ہوں، اللہ چاہتے ہیں ہم حزب اللہ میں سے بنیں اور حزب الشیطان میں سے نہ بنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ شکر آن بلیسنگز از ایکول ٹو صبر آن کلیمٹیز. جو شخص نعمتوں پہ شکر ادا کرتا ہے نا، وہ برابر ہے اس شخص کے جو بندہ کلیمٹیز، آفات اور بلاؤں پہ صبر کرتا ہے.
اللہ اکبر, واٹ اے بیوٹیفل حدیث. سو وٹ ڈو وی وانٹ؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا بھی اچھی ملے, آخرت بھی اچھی ملے, تو ہمیں ہر چیز کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ ہم شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا, کیونکہ یہ اٹس ایکویلنٹ ٹو صبر آن کلیمٹیز. مصیبتوں پہ صبر کتنا بڑا اجر ہے, اور صبر کا اجر کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, بغیر حساب کتاب کے ان کا اجر ہوگا. تو شکر جو نعمتوں پہ انسان کرتا ہے اس کا بھی اجر بہت بڑا ہے. تو ہمیں یہ چیزیں اپنی زندگی میں نا دیکھنی چاہیے. اور مومن کا تو بیہیویئر ہی ہوتا ہے, عجب الامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر. مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے, ہر چیز میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا مُؤْمِنٍ. یہ صرف مومن نہیں کر سکتا, باقی منافق نہیں کر سکتا یا کافر نہیں کر سکتا. جب اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے وہ صبر کرتا ہے, اس کے لیے بہتری ہے اس میں. اور جب کوئی اس پہ کوئی نعمت آتی ہے وہ اس پہ شکر ادا کرتا ہے, وہ بھی اس کے لیے بہتری ہے. اور شکر کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ یعنی اس نعمت کو وہ اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس میں یوز کرتا ہے. شادی کیا نعمت ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے. ناچ گانا کر کے گزارتی ہیں یا اللہ کے سامنے سجدے کر کے. عید کا دن نعمت ہے, ناچ گانا کر کے گزارتے ہیں اللہ کے سامنے مزید جھک کے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ حکمت, جو اسمارٹ اور شارپ لوگ ہوتے ہیں نا, دے آر گریٹفل. حکمت کی جب بات کی تو لقمان حکیم دیکھیں, بہت بڑے حکیم تھے. ان کی حکمت میں سے ایک چیز کیا تھی؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. کہ لقمان کو ہم نے حکمت عطا کی تھی, اینڈ پارٹ آف دس حکمہ واز کہ وہ ہمارا شکر ادا کرے. جو شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ حکمت سے بھرپور ہوتا ہے. blessings we have. قرآن کا ہم نے کب شکر ادا کیا کہ یار تو نے ہمیں قرآن دیا, ہمیں تو نے اسلام دیا؟ لاسٹ ٹائم کب شکر ادا کیا؟ ایگزیکٹ یہ ورڈز, یار تو نے ہمیں قرآن دیا, ہم تیرے شکر گزار ہیں. ہماری جو مینٹل فیکلٹیز ہیں اللہ نے ہمیں دی ہیں, سونگنا, ساری سینسز, اس کا ہم نے کب شکر ادا کیا؟ فری ٹائم, سیکیورٹی جو ہے پاکستان میں, آپ یوکرین کے حالات دیکھ لیں اور رشیا کے حالات دیکھ لیں, پوری دنیا کے حالات دیکھ لیں, برما, فلسطین, کشمیر کو دیکھ لیں آپ. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی اور بہنوں کی مدد فرمائے اور ظالموں کو ہدایت دے. اگر ہدایت نہیں ہو ان کی قسمت میں تو برباد کر دے ان کو. سیکیورٹی کتنی بڑی. فوڈ, کب ہم نے لاسٹ ٹائم شکر اللہ کا ادا کیا تھا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. سو آئی گیو یو 5 ٹپس فائنل انشاءاللہ بیفور اینڈنگ دی لیکچر. وہ یہ چھوٹی سی, نمبر 1, جو شخص 5 ٹپس ٹو بی گریٹفل. نمبر 1, ڈونٹ بی گریڈی. مزید, حل میں مزید, مزید کی لالچ. حدیث میں آتا ہے بی کانٹینٹ اینڈ یو ول بی آف تھینکفل پیپل. جو شخص اطمینان میں ہوتا ہے نا, وہ اس کی یعنی وہ اس کی نشانی ہے کہ وہ شکر گزار لوگوں میں سے ہے. اطمینان میں, یار تم نے جو دیا میں راضی ہوں. دوسری چیز, اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کریں اور ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں. نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ عبدن شکورا. کیوں؟ کیونکہ نوح علیہ السلام جب بھی کچھ پیتے تھے اور جب بھی کچھ کھاتے تھے, ایک لقمے کے بعد الحمدللہ بولتے تھے, اور ایک ڈرنک کے بعد یعنی ایک گھونٹ کے بعد جب وہ پیتے تھے اور سانس لیتے تھے الحمدللہ بولتے تھے. That's why he was known as عبدن شکورا. تیسری چیز, تھرڈ, وہ یہ کہ look at those people who have less blessings than you. انظروا الی من هو اسفل منکم. ان کو جو دیکھو تمہارے سے نیچے ہیں. ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تظہروا نعمت اللہ علیکم. تم ان کو دیکھو جو تمہارے سے نیچے ہیں, ان کو مت دیکھو جو تمہارے سے اوپر ہیں. کیوں؟ تمہارے لیے بہتر ہے تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر نہیں کرو گے. اگر تم ایسا کام کرو گے تو کبھی اگر لائف میں پرابلمز ہونا تو ہاسپٹل چلے جائیں, ایمرجنسی وارڈ میں چلے جائیں, اولڈ ہومز میں چلے جائیں, قبرستان چلے جائیں, ان کے ساتھ ٹائم گزاریں. پھر دیکھیں آپ کو اپنی لائف نا بادشاہوں والی لگے گی. اور فورتھ چیز, میک دعا, جیسے معاذ بن جبل کو کہا تھا ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آخری چیز, لوگوں کا شکریہ ادا کریں. مطلب یشکر الناس لم یشکر اللہ. کثرت سے لوگوں کا تھینک یو کریں, ان کو اپریشیٹ کریں, ان کو کمپلیمنٹ کریں, ان کی لائف میں بہتر چیزیں لے کے آئیں. اینڈ یاد رکھیں ہم کبھی بھی اللہ کا شکر صحیح طرح سے ادا کر ہی نہیں سکتے. امام شافعی کہتے ہیں کہ اللہ میں تیرا کیسے شکر ادا کروں کہ جب
میرا شکر تیرا ادا کرنا، میرا الحمدللہ کہنا ڈیزروز another الحمدللہ، اور دوبارہ الحمدللہ پڑھنا ڈیزروز another الحمدللہ. اور میں کب تک تیرا شکر ادا کروں؟ اینڈ وی ہیو ٹو ریکگنائز آر انیبلٹی ٹو تھینک اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یہ بھی شکر کی فارم ہے کہ اپنے آپ کو نا عاجز سمجھنا کہ یا رب تیرا میں لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ہم تیری تعریف بیان نہیں کر سکتے، جو تو نے کیا وہ بہترین ہے. سو دعائیں پڑھیں، اللہم اجعلنی صبورا، یہ دعا یاد کریں، واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. یا رب مجھے صبر والا بنا اور مجھے شکر والا بنا، اور مجھے میری آنکھوں میں کمتر چھوٹا اور لوگوں کی آنکھوں میں بڑا بنا دے. مختلف دعائیں ہیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. مختلف دعائیں ہیں، یاد کریں دعاؤں کو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. لیو اے ونڈرفل لائف اہیڈ انشاءاللہ. یاد رکھیں جو انسان شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پلانز کو ٹرسٹ کرتا ہے، اور جو اللہ کے پلانز کو ٹرسٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک بہت بہترین فیوچر اس کے لیے تیار کر دیتے ہیں. اور جو شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کی تقدیر کو کوشچن کر رہا ہوتا ہے، اور جو اللہ کی تقدیر کو کوشچن کرتا ہے وہ بہت جلدی کفر سے اور ایک انہیپی لائف سٹائلز کے قریب آ جاتا ہے. اور یاد رکھیں شکر از ڈائریکٹلی اس کا جو ایگزیکٹ اپوزٹ ہے نا وہ ناشکری ہے اور مایوسی ہے اور انہیپی لائف سٹائل ہے. تو اس لائف سٹائل سے بچیں.